الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا انتہائی عزت و احترام کے قابل میرے معزز اور میرے محترم حاضرین و سامعین، اہل ایمان حضرات، میرے دائیں بائیں تشریف فرما دائیں کے سب تعظیم و سب احترام حضرات، علماء کرام، حفاظ کرام، اور بالخصوص آج اس بزم نور و سرور جو دو عنوانات کے زیر سایہ انعقاد پذیر ہے، ختم نبوت کانفرنس اور عرس مبارک، اس کے منتظم و محتمم پیکر صدق و وفا، صاحب علم و حیا، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری پیر عبدالحق نقشبندی مجددی و دیگر وابستگان دامن طریقت و محبت، کچھ دیر میں آپ سے مخاطب رہوں گا۔ اس دوران میں نے تھوڑی پوری توجہ چاہیے اسی میریاں گلاں تساں ذرا دھیان نال سنیاں تے جڑی گل پسند آوے اگر تسی سبحان اللہ آکھسو نا تے مینوں اتنا یقین ہو جاسی کہ مینوں تانوں میری گل سمجھ آ رہی ہے، مینوں خوشی بھی ہو سی۔ تو میں عموماً اپنی گفتگو کے دوران کہا کرتا ہوں کہ ہم فقر کی دنیا کے بسنے والے لوگ ہیں، ہم درگاہوں کے جاڑو کش ہیں، فقراء کے خادم ہیں، دنیا روحانیت سے تھوڑی سی وابستگی ہے، اس لیے ہم جب بیج پھینکتے ہیں تو زمین دیکھ کر پھینکا کرتے ہیں۔ جتنی زرخیز زمین ہوگی اتنی زیادہ فصل ہوئے گی۔ تو تسی بے شک تھکے ہو سو پر محبت نال ذوق نال اور تے ظاہر گل ہے کہ سبحان اللہ کو تے جنت وچ درخت لگتا ہے، سبحان اللہ تے یقینی ہے نا، لیکن کہ پتہ کیڑے ویلے آکھی سبحان اللہ قبول ہوئے، لہذا کوئی ویلا ضائع نہیں کرنا چاہیے، محبت نال سبحان اللہ کو تاکہ ذوق تے بیداری پیدا ہوئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رب ذوالجلال کا شکر ہے جس نے حضرت آدم کو تخلیق فرمانے کے بعد فرمایا آدم میں تمہیں انسانیت کا باپ بنا رہا ہوں، تمہیں انسانوں کا باپ بنا رہا ہوں، تیری اولاد ہوگی جو زمین پر میرے نیابت کے فرائض سر انجام دے گی۔ حضرت آدم کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میری اولاد ہے کیسی، کتنی ہے۔ اللہ نے اپنا دست قدرت حضرت آدم کی پشت پر پھیرا، اولاد سامنے آ گئی۔ توجہ ہے؟ اچھا اردو جو سمجھتے ہو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے بادشاہ، جس مطلب بے بھی نہیں آندی وہ موبائل چلانا جانتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا پر موبائل چلانا جانتا ہے، واٹس ایپ بھی کر لیندے ہیں، فوٹو چڑھا بھی لیندے ہیں، اتار بھی لیندے ہیں، تو جب پوچھو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے جی کوئی پتہ نہیں، تو یہ تو ایسا زمانہ تو آ گیا لہذا اردو تو آپ جانتے ہوں گے بڑی اچھے طریقے سے۔ اللہ نے اپنا دست قدرت حضرت آدم کی پشت پر پھیرا تو اولاد سامنے آ گئی، لیکن عجب بات ہے کہ ساری نہیں آئی،
توجہ ہے؟ تو سبحان اللہ آپ چھوڑو، ساری سامنے نہیں آئی، آدھی آئی، 2 قسطوں میں اولاد دکھائی گئی۔ کس طرح دکھائی گئی؟ 2 قسطوں میں کہا آدم یہ تیری اولاد ہے مگر ساری یہ نہیں ہے، اس کے بعد میں نے تجھے اور بھی دکھانی ہے، یہ تیری وہ اولاد ہے جن کو میں جنت میں رکھوں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تیری یہ اولاد وہ ہے جسے میں جنت میں رکھوں گا۔ پھر اپنا دست قدرت پیش پھیرا تو پھر اور اولاد سامنے آئی اور کہا آدم یہ تیری وہ اولاد ہے جن کو میں جہنم میں رکھوں گا۔ گھر سمجھ آئی؟ یہ تیری اولاد پہلے دکھائی تو کہا یہ وہ ہیں جو جنتی ہیں، بعد میں دکھائی تو کہا یہ وہ ہیں جو جہنمی ہیں۔ ان میں تمہیں سونی چاہیے گل سناوا، اس مسجد اس اجتماع وچ بیٹھے ایمان والےو اپنے مقدر تے ناز کرو کہ جب اولاد دکھائی جا رہی تھی اور اعلان کیا جا رہا تھا کہ یہ جنتی ہوں گے تو خدا کی قسم اس میں ہم بھی شامل تھے، اس میں ہم بھی شامل تھے، کیونکہ ہم نے بھی جنت جانا ہے، ہم نے بھی جنت جانا ہے۔ کب جانا ہے، کتنی سزا ہوگی وہ الگ بات ہے، آخر ہم نے جا کے جنت میں ہی رہنا ہے، آخر ہم نے جا کے جنت میں رہنا ہے۔ لہذا ہم ان لوگوں میں ہیں جن کو رب ذوالجلال نے جنتی کہا ہے اور جنتیوں کی صف میں رکھا ہے۔ اسی پر اگر ہم رب کا شکر ادا کرتے رہیں تو تھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور بات سنانا، صرف جنتی ہی نہیں ہے، ایک تو ہوتا ہے نا صرف جنتی ہونا، ہم صرف جنتی ہی نہیں ہیں۔ اب سنو، روحاں کدو بنائیاں گئی ہیں؟ عالم ارواح میں جو رب پوچھ رہے اسی الستو بربکم، تو کیا کوئی ایسی روح تھی جو وہاں موجود نہیں تھی؟ کوئی ایسی روح تھی جو وہاں موجود نہیں تھی؟ ساری ارواح موجود تھی نا، ہم بھی وہاں موجود تھے نا۔ اس کا مطلب یہ ہماری ارواح کب کی بنی ہوئی ہے، مگر ڈھانچے میں کب ڈالی گئی؟ زمانہ آدم آیا، ارواح کو چنا گیا کہ ڈھانچے میں اتارو، ہماری باری آئی تو کہا روک کے رکھو۔ زمانہ نوح آیا، ارواح کو ڈھانچے میں ڈالا گیا، ہماری باری آئی تو حکم ہوا روک کے رکھو۔ زمانہ ابراہیم آیا، ارواح کو ڈھانچے میں ڈالنے لگے تو کہا ان کو روک کے رکھو۔ زمانہ موسیٰ آیا، ارواح ڈر رہی ہیں، ہمارے لیے حکم ہوا انہیں روک کے رکھو۔ زمانہ عیسیٰ آیا، ارواح ڈر رہی ہیں، ہماری باری آئی تو کہا روک کے رکھو۔ ادھر زمانہ مصطفیٰ آیا، ادھر حکم ہوا اب ان کو ڈالنا شروع کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے بات سمجھ آ رہی ہے نا، میں یہ نہیں ہونے لگے، جو بات ہوگی پتے کی بات ہوگی۔ اور ایک بات بتا دوں، میرا سبجیکٹ ہمیشہ عقیدہ رہا ہے، اس لیے کہ ہم درست بیج کے قائل ہیں، حسین ٹہنیوں کے قائل نہیں ہیں۔ میں پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں، ہم درست بیج کے قائل ہیں، حسین ٹہنیوں کے قائل نہیں۔ ٹہنی جتنی مرضی حسن والی ہو، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کس بیج سے نکلی ہے اور کس نسل کی ٹہنی ہے۔ تو جب ہماری باری آئی تو ہمارے لیے زمانہ مصطفیٰ چنا گیا، اور یہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ تو کس کا زمانہ ہے؟ مصطفیٰ کریم کا زمانہ چل رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ زمانہ مصطفیٰ کریم کا زمانہ ہے۔ جس زمانے میں ہم کھا رہے ہیں یہ زمانہ مصطفیٰ کریم کا زمانہ ہے۔ جس زمانے میں ہم پی رہے ہیں یہ زمانہ مصطفیٰ کریم کا زمانہ کہلاتا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں، زمانہ مصطفیٰ کا ہے گزار ہم رہے، زمانہ مصطفیٰ کا ہے بس ہم رہے۔ تو میں نے کیا کہا، صرف جنتی ہی نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جنہیں اٹھایا بھی پہلے جائے گا، جنت میں ڈالا بھی پہلے جائے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ منبر پر بیٹھ کر حور و غلمہ کی باتیں کرنے والوں، منبر پر بیٹھ کر شرابت و حورا کی باتیں کرنے والوں،
منبر پر بیٹھ کر جنت کے خواب بتانے والوں، ہم مکتبِ عشق کے طلباء ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں جس کے قدموں میں بیٹھ کے کہا تھا یا رسول اللہ سنا ہے جنت میں حور و خلوہ ہیں، سنا ہے جنت میں باغات ہیں، سنا ہے جنت میں محلات ہیں، سنا ہے جنت میں دودھ و شہد کی نہریں ہیں، سنا ہے جنت میں بڑے بڑے باغات اور جبلستان ہیں۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جنت میں سب کچھ ہوگا، ہمیں اس سے غرض نہیں، یہ بتاؤ کہ جلوہ یار بھی ہوگا کہ نہ ہوگا؟ اللہ اکبر، قدموں میں بیٹھ کے غلام نے کہا کہ جنت میں سب کچھ ہوگا، یا رسول اللہ آپ کہاں ہوں گے؟ آپ کہاں ہوں گے؟ اب میں دوسرا مفہوم جوڑ کے کہتا ہوں، آقا کریم نے کیا فرمایا؟ اب سنو، نمازیوں کے لیے بھی جنت میں محلات ہیں، شہیدوں کے لیے بھی محلات ہیں، سبحان اللہ، حاجیوں کے بھی مکانات ہیں، سخیوں کے بھی مکانات ہیں، متقیوں کے بھی مکانات ہیں، صالحین کے بھی مکانات ہیں، صدیقین کے بھی مقامات ہیں، مکانات ہیں، عارفین کے بھی مکانات ہیں، عابدین کے بھی مکانات ہیں، مصلیوں کے بھی مکانات ہیں، جو نمازیں پڑھتے سب کے مکانات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درجہ بدرجہ ولی کا مکان، مومن کا مکان اور ہوگا، ولی کا اور ہوگا، کتب کا اور ہوگا، غوث کا اور ہوگا، تبع تابعی کا اور ہوگا، تابعی کا اس سے بڑا ہوگا، صحابی کا اس سے بڑا ہوگا، نبی کا اس سے بڑا ہوگا، رسول کا اس سے بڑا ہوگا، اولو العزم کا اس سے بڑا ہوگا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جنت میں سب سے بڑا گھر میرے نبی کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر جنت میں آقا کو ڈھونڈنا پڑے تو بڑی آسان بات ہے، بڑی آسان بات ہے، جو سب سے بڑا گھر ہوگا وہ ہمارے آقا کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایسا تو کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ لہذا آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر ہمیں ڈھونڈنا پڑے بعد از عشر تو کہاں ملیں گے؟ آقا نے نہیں فرمایا کہ سب سے بڑے محل میں ملیں گے، آقا فرمایا کہ مجھے غریبوں مسکینوں میں ڈھونڈنا میں وہاں بیٹھا ملوں گا، سبحان اللہ۔ میں تمہیں وہاں بیٹھا ملوں گا۔ ایسا نبی بھی کسی کو ملا ہوگا؟ ایسا نبی بھی کسی کو ملا ہوگا؟ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں عقیدہ درست رکھو، سبحان اللہ۔ عمل کی خطا معاف ہو سکتی ہے، عقیدے کی خطا کعبے کے پردے کے پیچھے بھی کوئی چھپ کے بیٹھے تو معاف نہیں ہوتی۔ اب میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں چونکہ وقت اتنی وسعت نہیں رکھتا۔ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ دو عنوانات میرے پیش نظر ہیں، ایک ختم نبوت ہے، دوسرا عرس ہے۔ جب عرس کی باری آتی تو کسی ولی کا خیال آتا ہے، اور جب ختم نبوت کی باری آتی ہے تو ولیوں کو ولی بنانے والے کا خیال آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، کیا فرمایا؟ قسم ہے زمانے کی۔ پہلا سوال یہ کہ ربا تجھے قسم اٹھانے کی ضرورت کیا پڑی؟ کو پتہ سمجھ آ رہی ہے نہیں گلا؟ ربا تجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہے الہ العالمین، یا الہ العالمین یہ قسم اٹھانے کی ضرورت پڑی کیوں؟ ایک گل دے دسو، عدالت وچ بیان دینا ہوئے تے گواہ ایک گل کہندا ہے کہ مینوں اپنی زبان دی قسم، کیا اس سے اس کا بیان معتبر ہو جائے گا؟ نہیں۔ اور اگر کہے جناب پہلی جماعت دی جڑا قاعدہ ہے اودی قسم، ریاضی دی قسم، میتھ دی قسم، فزکس دی قسم، کیمسٹری دی قسم، ہسٹری دی قسم، نہیں جناب میری داڑھی دی قسم، میری اکھاں دی قسم نہیں، وہاں قرآن پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، وہاں قرآن پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کسی معتبر شے کی قسم اٹھاؤ گے تو تیرا بیان معتبر ہوگا، اور تب معتبر ہوگا کہ جس معتبر کی قسم اٹھا رہے ہو وہ تجھ سے زیادہ معتبر ہو۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جو تجھ سے زیادہ معتبر شے ہے جب تو اس کی قسم اٹھائے گا تب تیرا بیان معتبر ہوگا۔ ربا تجھ سے بڑھ کر کون معتبر ہے جس کی تو قسم اٹھا رہا ہے؟ میں گل دسانے میں جدو گل کرنا ہونا نا
تے یہ جڑے علماء نے نا یہ سارے سنی علماء یہ صرف علماء نہیں ہے، یہ فقراء بھی ہیں۔ اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں، ہمارے علماء کا ایک کمال ہے، دیگر علماء میں اور ہمارے علماء میں یہ کم فرق ہے، ان کو اپنے علم پر گھمنڈ ہوتا ہے اور ان کو کسی کے کرم پر گھمنڈ ہوتا ہے۔ علم پر گھمنڈ کرنا اور ہے، کرم پر گھمنڈ کرنا اور ہے۔ علم پر جس نے گھمنڈ کیا تھا بہک گیا تھا، جنہوں نے کرم کا آسرا رکھا تھا وہ جھک گئے تھے، اور جو جھک گیا تھا رب نے اسی کو اٹھا دیا تھا۔ اس لیے میں جب بات کرتا ہوں نا تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں رٹی ہوئی باتیں بھی نہیں کرتا، میں قصے کہانیوں پر بھی اتنا یقین نہیں رکھتا، میں عقیدے کی بات دیتا ہوں لیکن مجمع کا جتنا ذوق ہوتا ہے میں اتنا بولا کرتا ہوں۔ اس لیے کہ میں عموماً کہا کرتا ہوں اور علماء کے دامن میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم لفظوں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم نظروں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ لفظوں کے پڑھے اور ہوتے ہیں، نظروں کے پڑھے اور ہوتے ہیں۔ لفظوں کے پڑھے ہوئے وَإِذَا مَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کا ترجمہ کرتے ہیں، انہوں نے مکر کیا اللہ نے بھی مکر کیا، اور نظروں کا پڑھا ہوا کہتا ہے انہوں نے مکر کیا تو رب نے تدبیر کی۔ بات سمجھ گئے ہوں گے، اقوال حضرت کا بھی عرض ہے جنہیں امام احمد رضا بریلوی کہتے ہیں۔ تو حضرات محترم تے ہن میں تسوں یہ عرض کر رہا سا کہ قسم اس شے کی اٹھائی جاتی ہے جو قسم اٹھانے والے سے زیادہ معتبر ہو اور وہ اس کی قسم اٹھا کے اپنے بیان کو معتبر کر رہا ہو، تو ربا تو کس کی قسم اٹھا رہا ہے؟ کس شے کی قسم اٹھا رہا ہے جو تجھ سے معتبر ہے تو بیان معتبر بنے گا۔ تو جواب آیا جب لوگ قسم اٹھاتے ہیں تو معتبر شے کی اٹھاتے ہیں، اور جب میں قسم اٹھاتا ہوں تو جس کی اٹھاتا ہوں وہ معتبر ہو جاتا ہے۔ میں جس کی قسم اٹھاتا ہوں وہ معتبر ہو جاتا ہے۔ اور کدے کدے اس طرح کی گفتگو بھی سنیا کرو تاکہ کوئی پلے پگیا کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کرنا جو میں کہہ رہا ہوں، اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کسی کو میری تقریر پسند آتی ہے یا نہیں پسند آتی، میرا غرض یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دامن میں کچھ خیر پڑ جائے۔ لہذا توجہ سے یہ سننا ہے، بڑا نازک موضوع ہے۔ ربا کس کی کہا میں جس کی قسم اٹھا تو اسے معتبر کر دیتا ہوں۔ ایک بات، ایک گل اچھا رہن دے، دوئی گل، قسم دو فریقوں کی درمیان ہوتی ہے، ایک کلام کرنے والا اور ایک کلام سننے والا۔ ایک وہ جس کے بارے میں بیان دیا جا رہا ہے یا جس کے خلاف یا حمایت میں، ایک فریق وہ ہوتا ہے جو قسم اٹھا رہا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اٹھا کے اسے اعتبار دلوانا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ایک بیان دین والا، قسم دین والا ایک فریق یہ ہو گیا، ایک جس نو بیان دے کے یقین کروا رہے ہیں وہ ہو گیا۔ مثلا میں کہوں جو میں میرپور سے آیا ہوں، کوئی میرا مخالف کہہ نہیں جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ پنڈی سے آ رہا ہے، تو سامنے تسی ہو، بیان دینا والا میں ہاں، ایک میں ہو گئے ایک تسی ہو گئے، تو میں پھر قسم کو اٹھاواں گا نا کہ نہیں بھائی میں تو قسم اٹھا تو میں میرپور سے آیا ہوں، میں پنڈی سے نہیں آیا، تو پھر میں کیڑی قسم اٹھاواں گا؟ میں اس بیان دی قسم اٹھاواں گا، اس شے دی قسم اٹھاواں گا جڑی تانوں بھی معتبر ہوگی تے میرے سامنے بھی معتبر ہوگی۔ تو رب نے فرمایا واللہ قسم ہے زمانے کی۔ اب یہ بیان دیا جا رہا ہے، عرب کے علاقے میں اعلان نبوت ہے، نبی کی زبان ہے، قسم رب اٹھا رہا ہے، سامنے اپنے بھی ہیں بیگانے بھی ہیں، سامنے اپنے بھی ہیں بیگانے بھی ہیں، کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں خدا پرست بھی ہیں، آقا کریم کا انکار کرنے والے بھی ہیں اور آقا کریم کو ماننے والے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں بیگانے بھی ہیں، قریشی بھی ہیں ہاشمی بھی ہیں، اموی بھی ہیں عربی بھی ہیں، حبشی بھی ہیں فارسی بھی ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، ان کے سامنے قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اب رب فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی۔ اب سامنے جو کافر بھی ہیں اپنے بھی ہیں اور زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے، تو میں نے پوچھا ربا تو کس زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے؟ کسی نے کہا یہ تو آدم سے پہلے کی بات ہے، آدم سے پہلے زمانے کی بات ہے۔ میں نے کہا میں پہلے، اچھا میں
फरीक बनता हूँ। मैंने कहा मैं आदम से पहले कि जमाने को न जानता हूँ न मानता हूँ, मैं कसम क्यों मान लूँ? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तवज्जो से, बड़ी तवज्जो से। दूसरा बोला नहीं, ये आदम और नूह के बीच के जमाने की कसम है। मैंने कहा मैं आदम और नूह को ही नहीं मानता तो उसके जमाने को क्यों मानूं? उसने कहा ये जमाना इब्राहिम की कसम है। मैंने कहा इब्राहिम को ही नहीं मानता तो उसके जमाने की कसम क्या दिलवा रहा है? उसने कहा जब आदम पढ़ रहा था ये उस जमाने की कसम है। मैंने कहा उसको भी नहीं मान रहा। उसने कहा जब लौह कलम बन रहे थे ये उस जमाने की कसम है। मैंने कहा जब मैं जमाने ही नहीं मानता तू लौह कलम की बातें सुनाता है ना, मुझे लौह का बता ना कलम का बता। बात उसकी कर जिसे तू भी मानता है मैं भी मानता हूं। तो फिर किसकी कसम उठाई जाएगी? कौन है ऐसा जिसकी कसम उठाई जाए? किस जमाने की कसम उठाई जाएगी ताकि अगले एतबार करें? जमाना क्या होता है? सूरज का चढ़ना, सूरज का ढलना। सूरज का चढ़ना और सूरज का ढलना यही जमाना कहलाता है। तो फिर इस जुमले को भी अपने ज़हन में रखिएगा, इस जुमले को भी ज़हन में रखिएगा कि सूरज का चढ़ना और ढलना जमाना कहलाता है। दरियाओं का रवानी जमाना कहलाता है। समंदर की तुगयानी जमाना कहलाता है। हवा का सिरकना जमाना कहलाता है। फसलों का उगना जमाना कहलाता है। खजा का आना जमाना कहलाता है। बाहर का आना जमाना कहलाता है। सब्जा आए तो जमाना आया, सब्जा गया तो समझो जमाना चल रहा है। ये सब कुछ निजाम चल रहा हो तो ये जमाना कहलाता है। और अगर चलता हुआ सिर्फ चलता ही रहे, गर्म ठंडा ना हो, रवा साकिन ना हो, सूरज चढ़ न रहा हो, रात लंबी हो रही हो, कुंडी हिलती रही हो, गर्म गर्म ही रहे, रवा रवा ही रहे, रात रात ही रहे, हिलता हुआ हिलता ही रहे, साकिन साकिन ही रहे, तो समझो जमाने में तगय्युर और तबद्दुल नहीं हो रहा, तो समझो जमाना ठहर गया। मेरा नबी गया तो जमाना ठहर गया। तो मानने के जमाना किसे कहते हैं? जो है अभी मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। कसम है जमाने की। अरे जमाना सूरज का चढ़ना ढलना ही है ना। सूरज अंदाज बदलता है तो खजा आती है, सूरज अपनी अंगड़ाई लेता है तो बहार आती है, सूरज अपना मिजाज बदलता है तो तपश आती है, सूरज अपनी जरा सी तमाजत बदलता है तो सर्दी आती है, सूरज न डूबे तो रात नहीं आती, सूरज न चढ़े तो दिन नहीं आता। सारी बात सूरज के गिर्द घूमती है, सारी बात सूरज के गिर्द घूमती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की रफ्तार को ही तो जमाना कहेंगे। अब समझ गए हो? हुन में जड़ी अगली गल आखसा ते तुसा जो मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह ना आखी ना फिर मैं तुम्हारी खैर नहीं सुभान अल्लाह छड़दा नहीं कट दे समझ दे जुबा। अरे सूरज के गिर्द ही जमाना चलता है। सूरज पूरा पड़े तो 14वीं रात, चांद पे आधा पड़े तो 8वीं रात, चांद पे सूरज की रोशनी न पड़े तो 29वीं रात, और एक किनारे पे पड़ जाए तो पहली रात, महीने की पहली रात। इसका मतलब ये है निजाम सारा सूरज के गिर्द चलता है। पूरा सूरज चांद पे पड़े, पूरा चांद नजर आए तो लोग कहते हैं चांदवी रात 14वीं रात है। और दरमियान में जमीन आ जाए और उसका साया सूरज पे पड़े, कुछ हिस्सा नजर आए तो कहते जी पहली है या 28वीं है। इसका मतलब ये सारा जमाना सूरज के गिर्द चलता है। तो अगर जमाना सूरज के गिर्द चलता है तो मैंने कहा सूरज तुझे भी सलाम करता हूँ, कितनी तेरी अजमत है। तू चढ़े तो दिन चढ़े, तू ढले तो रात चढ़े, तो तेरी तो बड़ी शान है। सूरज जरा करने लगा, जरा नखरे करने लगा, मैंने कहा करने की जरूरत नहीं। अली रोए तो शाम नहीं होती, बिलाल रोए तो सुबह नहीं होती। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जमाना सूरज के गिर्द चलता है और
اور سورج میرے نبی کے غلاموں کی اشکوں کے گرد چلتا ہے۔ سبحان اللہ زمانہ سورج کے تحت چلتا ہے، زمانے کو سورج چلاتا ہے اور سورج کو میرے نبی کے غلاموں کے آنسو چلاتے ہیں۔ علی روتا رہا، سورج ڈھلا رہا، سورج ڈھلا ہوا تھا اور علی رویا تو اسے پلٹنا پڑا، سبحان اللہ اسے پلٹنا پڑا۔ اچھا ہونت میں چڑے نواں موضوع کھل گیا، حضرت علی روئے، سورج پلٹا، اثر واپس آئی، سبحان اللہ اثر واپس آئی، یہ صرف اثر واپس آئی۔ جب سورج ڈھلا نا تو ساتوں سیارے اپنے اپنے سفر طے کر چکے تھے، چاند اپنا سفر طے کر چکا تھا، زمین اپنے محور کے گرد سفر طے کر چکی تھی، مریخ اور دیگر سیارے بھی اپنا سفر طے کر چکے تھے، ستارے بھی چڑھنے اور چمکنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، سمندر بھی اپنی روانی کر چکے تھے، دریاؤں کا پانی جس نے مغرب کے وقت ایک پل کے نیچے سے گزرنا تھا وہ وہاں سے گزر چکا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا علی رویا، سورج پلٹا، تو جو پانی پیچھے جا چکا تھا اسے پیچھے جانا پڑا، سبحان اللہ جو سیارے گھوم کے آگے نکل چکے تھے انہیں پیچھے آنا پڑا، چاند جتنا سفر طے کر چکا تھا اسے پیچھے آنا پڑا۔ صرف یہ نہیں ہوا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، جب اجل آتی ہے تو ایک گھڑی آگے نہیں جاتی، ایک گھڑی پیچھے نہیں جاتی۔ تو مجھے یہ کہہ لینے دو جن کی روحیں قبض ہونی تھی وہ بھی رکی رہی، نظام حیات رکا رہا۔ سبحان اللہ کچھ گل سمجھ آ گئی اسی پر اللہ سے قسم قسم آتی، کچھ گل سمجھ آ گئی اسی مزید کھولن واسطے ہن میں دساں کہ قسم تے اس چیز نہیں چکنی چاہیے نا جڑی دو افریقہ وچ مقبول ہوے۔ تو قسم اٹھانے والا خدا ہے، سامنے کفار ہے تو کس کی قسم اٹھائے؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ سے، تو پھر سنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رب ہوں، معافی چاہتا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ اجی میرا رب وہ ہے جو زندے کو مارتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے۔ بادشاہ نے دلیل رد کی، قیدی کو چھوڑ دیا اور جس نے چھوٹنا تو اسے پھانسی لگا دی۔ تو کہا لے یہ تو میں نے بھی کر لیا، اب کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج چڑھاتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے۔ تو کافر حیران رہ گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا رب ایک ہے، آپ کیا ہے؟ دیکھو نا میری چھڑی کا کمال کس طرح دریا راستہ دیتا ہے۔